دعائے استغفار بھی کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. منافق آسانی پر راضی اور تنگی پر خفا ہو جاتا ہے، اور مومن دوست اور خیر خواہ ہے، اپنے مومن بھائی کا دوست ہوتا ہے. اللہ منافق کو پول کھول کر رکھ دیتے ہیں، یعنی راز فاش ہو جاتے ہیں، کلیئرنس سامنے آ جاتی ہے لوگوں کے. اور مومنوں کے لیے خوشخبریاں دی گئی. جو پارے کا خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے بعد ہم دیکھیں گے. ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا پارہ نمبر 10. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے بطور مال غنیمت حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. اس کو خمس کہتے ہیں، اور یہ نبی کے وسلم کے رشتہ داروں اور ان کا حصہ ہے خاص. جی، تو طریقہ وہی رہے گا کہ میں ٹرانسلیشن ہی صرف کروں گی. کوشش کروں گی کہ زیادہ آپ کو ایکسپلین نہ کروں. آپ اپنے آنکھوں کے اور کانوں کے دریچے کو لیے رکھیے گا. جو پوائنٹ ہو وہ نوٹ کرتے جائیے گا. کوسچن اینڈ میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر میری کوشش ہوگی کہ پا محاورہ آپ کو ایزیلی صرف گو تھرو کروا دوں. ٹھیک ہے، جس سے تشنگی باقی رہے. اور ٹھیک ہے، یہ 5واں حصہ اللہ کا اس کے رسول کا ہے، اہل قرابت کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. ٹھیک ہے. اگر تم اللہ پر اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بیر ہو گئی تھی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. یہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی ایکسپلینیشن آ گئی. جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اترا گیا تھا، اور تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے اور تقدیم اور تاخیر ہو جاتی. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو یقین جان کر، یعنی کہ بصیرت پر مرے، سمجھ کر بصیرت پر جو مرے بصیرت پر ہی مرے، اور جو جیتا رہے وہ بصیرت پر، یعنی کہ حق پہچان کر ہی جیتا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی تاکہ لوگوں کو حق سامنے لا دے. اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے. اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ جاتے. جو کام درپیش تھا اس میں جکڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں سے تھوڑے کر کے دکھاتا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے. یہ سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. مومنو، جب کفار کی کسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ مراد حاصل کر سکو. اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو. ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا. اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اترتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو راستہ کر کے دکھایا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی بھی تم پر غالب نہ ہوگا، اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے صفا آ رہا ہوں، یہ پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، اور میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. مجھے تو اللہ ہی سے ڈر لگتا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے، اور جو لٹرلی اصل شکل میں شیطان نے آ کر مشرکین مکہ کو موٹیویٹ کیا تھا جنگ کے لیے، اور جنگ سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا تھا، اور یہ اس نے الفاظ کہے تھے ان کے سامنے. اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض کہتے تھے، ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور کاش تم اس وقت کسی کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے. جیسا حال فرعونیوں کا تھا ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ انہیں نہیں بدلا کرتا. اور اس لیے کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے. جیسے حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا. انہوں نے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور سب ظالم تھے.
جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کے عہد کیا اور پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کی لڑائی پر پاؤ گے تو انہیں ایسی سزا دو گے کہ جو لوگ ان کی پس پشت ہے ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو ان سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے گا فوج کی جمعیت زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ شک نہیں کہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو تمہیں بھی کفایت کرے گا، تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی ان کے دلوں میں الفت ڈالے گا، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہے تمہاری اتباع کرتے ہیں کافی ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 لوگ ثابت قدم رہیں گے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ اس لیے کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم کس قدر کمزور ہو، تمہیں اندر کمزوری یعنی کہ پائی جاتی ہے، پس اگر تم 100 ثابت قدم رہنے والے ہو تو 200 پر غالب رہو گے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا پرسنٹیج کم ہو گئی ہے، اور آج کتنی ہوگی اللہ عالم۔ اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہو جائیں گے۔ وہاں پر ایک کے بدلے میں 10 اور 100 تھے، تو اب یہاں پر ایک کے بدلے میں 2 ہو گئے۔ یعنی یہ کمزور ترین درجہ بھی ہوگا تب بھی وہ کافروں پر بھاری ہی ہوگے، کیونکہ اللہ کی مدد تو آئے گی اور لوگوں کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ سب قدم رکھنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شیان نہیں کہ اس قبضے میں قیدی رہیں، اور جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دو تو لوگ تم دنیا کے مال کے طالب ہوں، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہو تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، تمہارے لیے حلال و طیب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہو کر ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو مال تم سے چھین جو مال تم سے چھن گیا اس سے بہتر تمہیں عنایت فرما دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ قیدیوں سے بھی تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے یہ بھی سکھا دیا گیا، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے ہی اللہ کے دغا کر چکے ہیں، اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یس جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی اور آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوئے، تو جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں گے تم ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ یعنی کہ یہ ہجرت کا حکم فرض ہو گیا، اب اس ٹائم پہ ہجرت کرنی لازمی ہے۔ جو نہیں ہجرت کریں گے وہ کیا ہوگا، اسے تمہارا کوئی سروکار نہیں، تمہارا واسطہ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو تم کی مدد کرنی لازم ہے، مگر ان کے لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مطلب کہ مخالفین میں صلح کا عہد ہو تو پھر ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، اللہ کے راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے تو تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے سے ہی ہیں، اور رشتہ داروں اور اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اب سورۃ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے
تم نے عہد کر رکھا تھا، بیزاری اور جنگ تیار ہے۔ تو مشرکوں، تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے۔ بس اگر تم توبہ کر لو اور تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو اللہ سے مقابلہ کرو، تو جان رکھو تم اللہ کے کو ہرا نہیں سکو گے۔ اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والا عذاب کی خبر بھی سنا دو۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہے اسے پورا کر لو۔ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور ان کو راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی مشرک اب یہاں دیکھیں، جہاں جو لوگ مکہ میں تھے وہ لازمی طور پر اسلام لائیں گے، اگر وہ اسلام نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان پہ اب آپ نے یہودی پڑھ لی ہے، تو ہم پھر اس بات پہ وہ کرتے ہیں۔ مسلمان علاقوں میں آ کر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے کہ اسلام لائیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو، اب یہ وہ آ گیا، جوڈیشری آ گئی ہے، مطلب آئین ہے، اب یہاں پر پناہ مانگے کا طلبگار ہوگا تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ اس لیے کہ وہ بے خبر لوگ ہیں، جن تک اب میسج نہیں پہنچا ان تک تم نے اپنا میسج پہنچانا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اپنی ساری بات کنوے کرنے کے بعد پھر ان کو ان کی جگہ پہ پہنچا دو۔ اب ان کی مرضی ہے کہ اب وہ اسلام لائیں گے نہیں لائیں، لے آئیں گے تو بہتر ہے، نہیں لے آئیں گے تو مکہ اور مدینہ کی جگہ پہ قیام نہیں کر سکتے۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسولوں کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا تھا، اگر وہ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے کو رکرار قائم رکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے گا، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں گے نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان بھی ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے بس تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں، جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پا سکتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کرنے لگے، تو ان کے کفر کے پیشوا سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آئیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، اللہ کے پیغمبروں کو جلا وطن کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیا، انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا بھی کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے، بشرطیہ کہ ایمان رکھتے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ ٹھیک ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ممیز یعنی کہ ان کو علیحدہ بھی نہیں کیا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنانا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزے قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے کے درجے سب سے بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کے پروردگار ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی اور بہشت و خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے نعمت اور حیات جادوانی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ اس میں ابداً آباد ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ کچھ شک نہیں، اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔
اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل میں کفر کو پسند کرے تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں، ان خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کی پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو ٹھہرے تو ٹھہرے رہو یہاں جب تک اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے گا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی، اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں سے کلام ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں سے لشکر اور جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کو یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے مومنو، مشرک تو پلید ہے، اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جاننے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ خانہ کعبہ اور حرم کے لیے احکامات آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا۔ جو لوگ اہل کتاب میں اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور رسول نے حرام کی، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کے رئیس یعنی کہ انہی کی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کر کے یہ کہاں بہکے تھے۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی بھی بات نہ کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کا برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا، اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوشی کیوں نہ ہو۔ مومنو، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خوشخبری سنا دینا، وہ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی بخیلوں کی مطلب جو پیشانیاں ہوتی ہیں ان کو اور پہلوؤں اور پیٹھوں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو کچھ تم جمع کرتے ہو اب اس کو مزہ چکھو، جو خزانے مطلب جمع کرتے ہو تو اس کا آپ مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی کے 12 ہی ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، اور ان مہینوں میں قتال ناحق ہے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جب یہ سب کے سب تم سے لڑیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے اور دوسرے سال اس کو حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو کاہلی کے سبب زمین پر گرے رہتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کا فائدے کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرمانبردار ہوں گے، اور تم ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم یاد کرو جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا، اس وقت وہ ہی شخص تھے جس میں ایک ابو بکر تھے اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب دونوں غار میں تھے، اور اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسلی نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد کی کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور کافروں کو کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تم سب مال اسباب تھوڑے رکھتے ہیں اور بہت سے گھر ہیں ان کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ تم
سب یا گراں بار یعنی کہ مشکل جو بار ہوتا ہے وزن، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مال اسباب جو کچھ بھی آپ کے پاس ہیں ان سب کو چھوڑ کر نکل آؤ، اللہ کے راستے پر مال اور جان سے لڑو، یہاں تمہارے حق میں اچھا ہے، بشرطیہ کہ تم سمجھو۔ اگر مال غنیمت سہل الحصول یعنی کہ آسان قریب ہوتا بالکل، اور سفر بھی ہلکا سا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت کیونکہ دور تھی، دور غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، نظر آئے تو عذر کریں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم قوت رکھتے تو آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے جھوٹوں کو، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ عذر کر رہے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے بیشتر اس سے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟ جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال و جان سے جہاد کریں، تو اللہ ڈرنے والوں سے واقف ہے۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دنوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، اور اگر وہ نکل کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ ان کو اٹھنا اور نکلنا پسند نہ کیا تو ان کے ہلنے جلنے ہی نہیں دیا، اور ان سے کہہ دیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہو وہیں پر ہی بیٹھے رہو، تو تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق پہ شرارت کرتے اور تم سے فساد ڈلوانے کی غرض سے دور دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی تھے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نبی کے وسلم بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکل رہے ہیں نا، اگر وہ نکل پڑتے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھنے دیا اور نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا، یعنی کہ ان کو سست کر دیا، اور پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں، وہی لوگ جو پہلے بھی مطلب فساد جو پھیلایا تھا ان لوگوں نے غزوہ احد کے علاقوں میں، اس غزوہ حنین میں، اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اور باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور برا مانتے ہی رہ گئے۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھیو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی تو ان کو بری لگتی ہے، یعنی کہ تمہارے جو آسانی ہو جاتی ہے، اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی، حسنا آسائش بھلائی تسلی سکون، اور اگر کوئی مشکل پہنچتی ہے، یعنی کہ کہنے کو تو یہ مسلمان کہنے پھرتے ہیں، لیکن جب مشکل پہنچتی تو کہتے ہیں ہم نے اپنے کام پہلے ہی درست کر لیے تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ آتے ہیں، یعنی کہ ہم تو ان کے ساتھ گئے ہی نہیں ہیں، خود ہی یہ تنگ ہو رہے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا کارساز ہے، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، اگر تم بھی انتظار کر رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، ان کے خرچ اور اموال کے قبول ہونے کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سوا اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی کے ساتھ، یہ وہ خصوصیات ہیں منافقین کی۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کو جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کچھ بچاؤ کی جگہ یعنی قلعے وغیرہ یا غار یا مغاق جو زمین کے اندر گھسے ہوئے کمرے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، گھسنے کی جگہ مل جائے تو اس وقت رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تقسیم کے صدقات میں بھی تمہیں تانازہ نہیں کرتے ہیں، اگر ان کو ان میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس پر خوش رہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کے پیغمبر سے اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، تو ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں یہ زیادہ بہتر تھا۔ صدقات یعنی زکوٰۃ، اب صدقات کے مسائل، صدقات یعنی کہ زکوٰۃ خیرات تو مفلسوں محتاجوں کارکنان صدقات کے حق میں ہے، ان لوگوں کو جن کی تالیف قلب منظور اور غلاموں کو آزاد کرنے والوں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافری کی مدد میں، اور یہ مال خرچ کرنا چاہیے، یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو عزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیلا کان ہے، یا ان سے کہہ دو اچھا یہ بات ایکسپلین کرنے والی ہے، بہرحال اس کو سمجھیے گا، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے، یعنی کہ وہ بات صرف مطلب بات ہی سن رہے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، یا پھر سنی سنائی کام باتوں پہ عمل کرتے ہیں،
تو تمہاری بھلائی کے لیے اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے زیادہ مستحق ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے پیغمبر زیادہ مستحق ہے کہ ان کو خوش کیا جائے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو جو ان کے مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاتے ہیں، مطلب ہنستے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ظاہر کر دیا۔ قرآن پاک میں آیتیں بھی آ گئی ہیں، ان کی ایکسپرٹیز بھی دکھا دی ہے، حالانکہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو ظاہر کر دے گا۔ اور اگر تم ان میں سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دلکی کیا کرتے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں۔ برے کام کرنے کو کہتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، خرچ کرنے سے ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہو جائے گا۔ تم منافق لوگ ایسے ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقت اور مال اور اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو جاتے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اس طرح تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے ہیں اسی طرح تم بھی باطل میں ڈوبے رہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی کہ جو نیک کام بھی اگر کر رہے ہیں اگر وہ ان کی کریکٹرسٹک یہ ہیں تو وہ ضائع ہو گئے ہیں۔ کیا ان کو ان کے لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے الٹی ہوئی بستیاں ان کے پر نشانیاں لے کر آتے رہے۔ اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جادوانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا۔ اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑے اور ان سے سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہہ دیا۔ یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکتے۔ انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو ضرورت مند کر دیا۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں کوئی دوسرا مددگار نہ ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، اور لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے ان کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس دن اللہ تعالیٰ کو روبرو کھڑے ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کا خلاف کیا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے؟ جو استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، وہ بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، اور اسی تھوڑی سی کمائی سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو ان پر جو منافق تان کرتے ہیں ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے، ان کے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ یعنی کہ تھوڑا بہت کما کے لاتے ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہیں تو ان پہ کیا ہنستے ہیں، مطلب یہی چیزیں لے کے آئے ہو تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہی ہے۔ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے منافقین کے لیے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس رسول سے کفر کیا۔ اللہ نافرمانوں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے
اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے میں خوش تھے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ہیں بہت رونا ہوگا۔ پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم کو نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، اور نہ تم میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہے تھے، اب خوش ہوئے تھے، تو اب بھی مطلب پیچھے ہی بیٹھے رہو، بیٹھے رہنوں میں سے، مطلب پہلے تم میرے ساتھ نہیں نکلے تو اب بھی پیچھے خالفین، پیچھے رہنے والوں میں ہی رہو۔ اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی ان کا جنازہ مت پڑھنا، اور نہ ہی نماز پڑھنا، نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہ کفر کرتے ہیں اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے، اور ان کے مال اور ان کے اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافرین ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو جو ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجیے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے، مطلب وہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جانے والیاں ہیں گھر میں بیٹھ رہے، اور ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پیغمبر، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی لوگ مراد کو پانے والے ہیں، یہ مفلحون کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جنہیں نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بڑی ہی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ گزر کرتے ہیں، تمہارے پاس آئے ان کو بھی اجازت دے دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا اور گھر میں بیٹھ رہے، اور سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا، نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے، نہ ہی بیماروں پر، اور نہ ان میں سے جن کے پاس خرچ موجود نہیں تھا کہ وہ شریک جہاد ہوتے، یعنی جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہیں، مطلب دل سے ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا تھا کہ ان کے مال نہیں تھا یا وہ بیمار تھے، تو ان سب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکوکاروں پر کسی طرح کا بھی الزام نہیں ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے جو تمہارے پاس آئے اور ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں تم سوار ہوا کرو، تو وہ لوٹ گئے اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو ضرورت مند ہیں اور پھر بھی اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھر میں بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دی، بس وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلاصہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پارہ ابھی تک پڑھا اس کے اندر ہمیں کون سے پوائنٹ تھے جو نوٹیبل تھے۔ جی ہاں، اس میں غزوات کی باتیں تھیں، اور ہر سوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا، جو کوشچن کیے جائیں اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور اللہ وقت کے مطابق اس کے لیے بہتر آنسر تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے کا حکم بھی دیا گیا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے والوں کے دلوں پر مہر ثبت کر دی گئی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف نہیں آتا، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف آنے ہی نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس پارے سے کیا سیکھا؟ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، خیانت سے بچنا چاہیے، اللہ مال دے تو بخل نہ کریں، اگر نہ دے تو شکوہ نہ کریں، اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں، مسلمان کا دینی بھائی ہے، کثرت پر فخر نہ کریں، عقائد کی درستی اور کامیابی کے علامت ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔